محفل دونوں مکان کے۔ اسلام کی اس قدر توہین ہو رہی ہے، ہم تو صرف توہین یہ سمجھتے نبی علیہ السلام کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے، نبی علیہ السلام کے لباس پر کوئی انگلی اٹھائے، یہ توہین ہے ہی اور یہ گستاخی ہی ہے۔ کوئی نبی علیہ السلام کی پگڑی کی توہین کرے، نبی علیہ السلام کے رخسار کی توہین کرے، نبی علیہ السلام کے لباس کی توہین کرے، آپ کے اقوال افعال اعمال کردار کی کوئی توہین کرے، کوئی نبی علیہ السلام جس اونٹنی پر بیٹھے اس اونٹنی کی کوئی توہین کرے، یہ نبی کی توہین اور گستاخی اور انسلٹ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ جو نبی کے نکاح پہ آئی ان عورتوں کی کوئی توہین کرے اسے کوئی توہین سمجھتا ہی نہیں، نبی کی بیٹیوں کی کوئی توہین کرے اسے کوئی توہین سمجھتا ہی نہیں، نبی کے اصحاب کی کوئی توہین کرے اسے کوئی توہین سمجھتا ہی نہیں۔ یہی ساری چیزیں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون ہی نظر نہیں آتا۔ ابھی جج صاحب نے اعلان کیا ہے کہ لیاقت آباد کو بھی توڑا جائے۔ جج صاحب یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی دھندا آپ نے شروع نہیں کیا، بسے بسائے گھروں کو آپ مسمار کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس کرسی پہ جس نے بٹھایا وہی اشارے کر رہے ہیں سارے؟ ہوش کے ناخن لو، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو، یہ کرسی جس کے لیے سجی ہے کہ یہاں سے انصاف فراہم ہو، یہاں سے عوام کو سہولیات میسر ہو، یہاں سے عوام کے دکھ درد رنج غم الم تکلیف پہ ہاتھ رکھا جائے، ان کا مداوع کیا جائے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ بجھے چہروں کا زنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگو، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ خالق کائنات مالک لم یزل رب السماوات والارض قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ خطبے میں سورہ کوثر کی تلاوت ہوئی ہے اور سورہ کوثر یہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے، اس میں 3 آیتیں مبارکہ ہے اور ان آیتوں میں ٹوٹل حروف جو ہے وہ 41 ہے اور 3 آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی چیزوں کا اہم مہم مقام کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، نبی علیہ السلام کا مقام ذکر فرمایا۔ فصلی لربک وانحر، نبی علیہ السلام کا کام اور پروگرام کا ذکر فرمایا۔ ان شانئک ھو الابتر، نبی علیہ السلام کے دشمنوں کا انجام ذکر فرمایا۔ نبی کا مقام، نبی کا کام اور دشمن نبی کا انجام، ان 3 آیتوں کے اندر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ابتداء اسلام میں جب نبی علیہ السلام کو یہ حکم تھا وانذر عشیرتک الاقربین کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، نبی علیہ السلام نے اس حکم کی تعمیل فرمائی، اپنے چچاؤں کو، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرایا اللہ کے پکڑ سے اور اللہ کے عذابات سے، گرفتاری سے۔ چلتے چلتے پھر حکم ہوا مکہ والوں کو آپ نے پیغام پہنچانا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دعوت کے بعد نبی علیہ السلام پر ہر طرف سے پہاڑ توڑے گئے،
آپ کا راستہ روکا گیا، یار اغیار بن گئے، دوست دشمن بن گئے، اپنے پرائے بن گئے، اور جان دینے والے جان لیوا بن گئے، خون دینے والے خون کے پیاسے بن گئے۔ اسی اسنا میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے نرینہ اولاد دی، اور حکمت الہیہ کے تحت 18 مہینے بعد نبی علیہ السلام کے صاحبزادے، بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ، یا بعض روایت میں حضرت ابراہیم یا قاسم، بار کے نبی علیہ السلام کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ مشرکین مکہ کو، کفاروں کو تانا دینے کا بڑا موقع ملا، اور انہوں نے شور شرابہ کیا۔ کسی نے کہا ان محمد قد بطرا، ان محمد قد بطرا، بطرا محمد اللیلہ، آج کی رات نبی علیہ السلام بے نسل ہو گئے، نبی علیہ السلام بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ چونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں، لہذا آپ بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کی نسل باقی نہیں رہے گی۔ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ یہ تانا دینے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر اور سورت کوثر کے اندر نبی علیہ السلام کو تسلی اور تشفی دی، اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے محبوب پیغمبر، میرے لاڈلے پیغمبر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیے اور قربانی دیجئے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ نہیں، آپ کے دشمنوں کا دم بریدہ ہونے والا ہے، دم قطع ہونے والا ہے، نسل ختم ہونے والی ہے، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا، آپ کے دشمنوں کا انجام بہت برا ہوگا۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ یہ سورت کوثر ہے، اور اس میں 3 آیتیں 41 حروف ہے، اور اس مختصر سورت کے اندر انا اعطیناک الکوثر، یہ کوثر کا جو معنی ہے وہ محدثین اس طرف گئے کہ 11 معنی کوثر کے، اور بعض مفسرین نے اس کے 36 معنی کیے۔ کوثر کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب، ان کے طعن و تشنیع سے، ان کے جملے سے، ان کی بد زبانی بد کلامی سے آپ رنجیدہ نہ ہوئیے، آپ تسلی رکھیے، تشفی رکھیے۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے۔ کوثر کا ایک معنی سند المفسرین ترجمان القرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کوثر کا معنی کثیر الخیر، یعنی بہت زیادہ کثیر فضائل، بے شمار خوبیوں کا مالک، کثیر فضائل کے محاسن کے مالک، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن ظاہر عطا فرمایا، حسن باطن عطا فرمایا، آپ کا نسب عالی، آپ کی شان نرالی، مقام اعلیٰ، کتاب جو دی وہ کتاب تمام کتابوں سے برتر اور بالا، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو خوبی دی ہے وہ خوبی اپنے انتہا تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ خیر کثیر، بہت زیادہ بلائی۔ انا اعطیناک الکوثر، ایک کوثر کا معنی مفسرین نے کیا ہے جو ہم و آپ سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام میدان حشر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انی یا انا فرطکم علی الحوض، لوگوں دنیا میں تو ہم ایک ساتھ ہیں، موت کے بعد یہاں سے جدائی ہو جائے گی اور ہم لوگ میدان حشر میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں پر تم کہاں میں کہاں، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں حوض کوثر پہ ملاقات کروں گا، اگر تمہیں ڈھونڈنا ہے تو حوض کوثر پہ آ جانا، میں تمہارا وہاں انتظار کروں گا۔ حوض کوثر کیا ہے؟
فرمایا نبی علیہ السلام نے حوضی مسیرت شہر، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر دیا ہے، یہ حوض کوثر اتنا بڑا حوض ہے، تالاب ہے کہ اس میں اگر انسان سفر کرے تو 1 مہینے تک سفر کرتا چلا جائے، یہ حوض ختم نہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حوض کوثر ماؤہا ابرد بالسرد، ٹھنڈے پانی سے زیادہ ٹھنڈا، ٹھنڈا پانی سے زیادہ اس کا پانی جو ہے یہ ٹھنڈا ہے، اور احلا من العسل، اور شہد سے زیادہ یہ میٹھا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ اب یزو من لبنی، سفید دودھ سے زیادہ یہ سفید ہے یہ حوض کوثر۔ انسان وہاں پر اپنے بدعمالیوں پر ہوگا جس کے نتیجے پر وہ پسینہ پسینہ ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی اسی طرح ناف تک، کوئی کندھوں تک اپنے ہی پسینے پہ شرابور اور ڈوبا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ کوئی سر تا پا، سر سے لے کر پاؤں تک، فرمائے کہ وہ اسی طرح اپنے پسینے پہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ اتنا خطرناک ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو یہ آج حوض کوثر کا پانی پی لے گا، لم یظمأ ابدا، اس کو پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ حوض کوثر کا جو پانی پی لے اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور قیامت کا جو ایک دن ہے، یوں سمجھ لیں کہ 50,000 سال دنیا میں جو ہم رہ رہے ہیں، یہ 50,000 سال کے دن کے برابر ہوگا۔ 50,000 سال کے دن کے برابر قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اتنا کٹن حالات یہ حوض کوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ حوض کوثر نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، میں اپنی امت کو وہاں بھر بھر کے جام پلاؤں گا۔ دنیا کا 50,000 سال کا جو دن ہے وہ آخرت میں، قیامت میں، میدان حشر میں ایک دن کا ہوگا۔ اور کس قدر انسان پریشانی میں اور تکلیف کے مراحل میں ہوگا، لیکن حوض کوثر سے جس نے پانی پی لیا، فرمایا کہ پھر اسے جنت پہ جانے تک کوئی پیاس نہیں لگے گی، لم یظمأ ابدا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی سنتے چلے جائیں، کچھ لوگ آئیں گے نبی علیہ السلام کے پاس، فرشتے ان کو ہکائیں گے، سحقن سحقن، ہٹائیں گے انہیں نبی علیہ السلام کے پاس سے۔ نبی علیہ السلام پوچھ لیں گے، بھائی آپ انہیں کیوں ہٹا رہے ہو، انہیں بھی آنے دو، پینے دو۔ تو فرشتے کہیں گے نہیں، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا تھا، انہوں نے دین کے اندر بدعات کا ایک رجحان قائم کیا تھا، جو چیز آپ نے نہیں بتلائی تھی اس کو انہوں نے جگہ دی تھی، اور کہا تھا یہ کرنے سے کیا ہوا، اس کے کرنے سے کیا ہوا۔ انہوں نے بے دینی کو دین کا رواج بخشا تھا۔ ایسے مشرکوں کو اور ایسے بدعتیوں کو نبی علیہ السلام فرمائیں گے ٹھیک ہے، انہیں لے جاؤ اور جہنم کے اندر داخل کرو۔ سحقن سحقن لمن بدل بعدی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ کوثر کا ایک معنی نہر کا بھی ذکر ہے، جس طرح ابھی بتلایا یہ حوض کوثر نہر ہے۔ ایک معنی علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ حوض کوثر سے مراد جماعت صحابہ ہے۔ اے پیغمبر، کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے کوئی سلبی بیٹے نہیں ہیں، کوئی آپ سے چلنے کا نرینہ اولاد اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر تانے دے رہے آپ کے روحانی اولاد اتنا بنا دیں گے جو دین چاند تھانگ عالم میں پھیلانے کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ آپ نے کیا سمجھا ان جماعت صحابہ کو؟ باقی انبیاء کرام کا دین دنیا میں نظر کیوں نہیں آ رہا؟ ان کا دین منسوخ کیوں ہو گیا؟ ایک وجہ علماء نے یہی لکھی کہ ان کے پاس ایسے یار جانثار صحابہ نہیں تھے
ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جانثار صحابہ دیے جنہوں نے نبی کے اشارے پر اپنے خون کے فوارے چھڑائے ہیں. لاؤ نا ایسی مثال کوئی دکھائے تو صحیح. 3 مہینے کا بچہ لا کے نبی پر کوئی قربان کر رہا ہو, لائے نا کوئی ایسا. ایک دیندار ہو, اس کے سامنے کوئی اپنا بچہ دے دے اور کہا کہ اس کو سال کے لیے بیچ دے, بہت مشکل ہے. اس کو چلے میں بیچ دے, بہت مشکل ہے. 2-4 دن کے بعد کہتا ہے کہ وہ ہمیں بہت یاد آ رہا ہے, اسے آپ بلوا لو. یہاں صرف دنیا کے لیے نہیں, دنیا سے جانے کے لیے دے رہے ہیں, نبی پر قربان ہونے کے لیے. 3 مہینے کا بچہ نبی علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے کہ آقا اسے لے جائیں. کیا کریں گے اسے؟ کہا لے جائیں, یہ ڈھال بن جائے گا آپ پر. کوئی تیر تلوار, کوئی خنجر, کوئی نیزہ آپ کو ٹچ نہ ہونے پائے. لائے نا ایسی مثال. جن کے 4 نوجوان بیٹے, کہنا آسان ہے, 4 نوجوان بیٹے جو ماں نے تربیت کی اور کہا کہ بیٹا تیر پشت پہ نہیں کھانا, پشت پہ کھاؤ گے, پیٹ پہ کھاؤ گے, ہم سمجھیں گے تم میدان سے فرار ہو رہے تھے, بھاگ رہے تھے, بزدلی کی علامت. سینے پر تیر کھانا ہے تمہیں, تاکہ پتا چلے کل قیامت کے دن میں کہہ سکوں اللہ میں 4 شہیدوں کی ماں ہوں. ایسی مثال کوئی پیش تو کرے. جن کا جنگ کے موقع پہ باپ شہید, کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں, نبی کا دیدار مجھے چاہیے. کہا بیٹا آپ کا شہید ہو چکا, کوئی مسئلہ نہیں, نبی کیسے ہیں. بھائی آپ کا شہید ہو چکا, کوئی مسئلہ نہیں, نبی کیسے ہیں. بھائی آپ کا خاوند شہید ہو چکا, ٹھیک ہے, مگر نبی کیسے ہیں. یہ زبان پہ ایسے ترانے محبت کے کوئی دکھائے تو صحیح. جبھی تو اللہ نے کہہ دیا وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ. ان کی مثال توریت کے اندر, انجیل کے اندر. آپ توریت اٹھائیں, موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا اتنا ذکر نہیں جتنے ہمارے نبی کے صحابہ کا ذکر ہے. انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا اتنا ذکر نہیں جتنا ہمارے نبی کے صحابہ کا ذکر ہے. زبور اٹھائے, داؤد علیہ السلام کو ماننے والوں کا تذکرہ اتنا نہیں جتنا ہمارے نبی پر ایمان لانے والے جماعت صحابہ کا تذکرہ ہے. پھر آپ قرآن الحم سے والناس تک اٹھائیں, کیسے لوگ تھے یہ لوگ جن کے بارے میں خداوند عالم بھی قرآن کریم میں کہہ رہا ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابٍ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں اے محبوب انہیں نہ اٹھانا, انہیں نہ اٹھانا. وہ کفار ایمان لائے نہ لائے, اسلام کے شکنجے میں آئے نہ آئے, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن یہ ایمان لا چکے ہیں, یہ ایمان کی تکمیل کروا رہے ہیں, انہیں آپ مجلس سے نہ اٹھانا. نبی ایک موقع پہ چاہ رہے تھے, کفار نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانیں گے, لیکن ان غریبوں کو ہٹائیں یہاں سے, ان خستہ حالتوں کو یہاں سے ہٹائیں, ان غلاموں کو ہٹائیں, ان کی کیا اوقات ہے ہمارے سامنے بیٹھے. تو نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ ان کو اٹھا لیا اور بٹھا دیا تاکہ یہ ایمان لے کر آ جائے. چاہتے ہیں کہ یہ ایمان کفار ایمان لے کر آ جائے. فوراً اللہ نے جبریل بھیج دیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. دوسری جگہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ آپ اپنی نظروں سے, نگاہوں سے انہیں نہ ہٹائیں, انہیں اپنی نگاہوں سے نہ ہٹائیں. یہ ترستے ہیں, گھر پہ بھی ہوتے ہیں, بھوک سے اتنا نڈھال نہیں ہوتے محبوب, یہ آپ کی دیدار کے لیے تڑپتے ہیں, آپ کے رخسار کو دیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں. تبھی تو انہیں بھوک پیاس کی کوئی شدت محسوس نہیں ہوتی. یہ کہتے ہیں کہ آقا آپ کی دیدار, آپ کا ہم رخسار, رخ انور دیکھ لیتے ہیں, ساری بھوک اور پیاس ہماری ختم ہو جاتی. وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. نبی علیہ السلام کفاروں کو دعوت دے رہے تھے. اچانک نابینا صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ گئے. انہیں معلوم نہیں نبی علیہ السلام کفار کے بڑے بڑے سرغنوں کو دعوت اسلام دے رہے, اور وہ نبی علیہ السلام سے آ کے کہہ رہے ہیں کہ آقا میری طرف آپ نظر کریں, میری بات سنیے, میری رعایت کیجیے, مجھے کچھ کام ہے. نبی علیہ السلام نے صرف چہرے پر, پیشانی پر یوں بل سا لایا. ناگواری محسوس ہوئی کہ یہ صحابی ابھی کیوں آ گئے, میں انہیں دعوت دے دوں, یہ بھی تو کام ہے.
لیکن انہیں معلوم نہیں، وہ نابینا ہے کہ نبی علیہ السلام کن لوگوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے فوراً بعد فرما دیا عبس و تولی۔ قرآن کریم کے آخری پارے میں تیسری سورت عما یتساءلون والنازعات کے بعد عبس و تولی۔ آپ نے تیوری کیوں چڑھائی، پیشانی پر آپ نے بل کیوں لایا، وتولی، اور آپ نے اعراض کیوں فرمایا اے محبوب پیغمبر، ان جاءہ الاعمی، جب آپ کے پاس یہ نابینا صحابی آئے تھے۔ اتنا بڑا مقام اور مرتبہ نبی کو اللہ بتا رہے ہیں، یہ صحابہ کون لوگ ہیں، یہ آئے تو بس آپ انہی کی سنیں، یہ آئے تو آپ انہی کو دیکھتے رہے۔ نبی علیہ السلام اس کے بعد ان سے حال احوال پوچھتے تھے، ان کا بہت زیادہ احترام اور عزت سے پیش آتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب سفر میں جنگ پہ جاتے تو مدینہ طیبہ میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نائب بنا کے جایا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا مقام، یہاں تک فرمایا کہ اصول اور قانون بدل دو، محبوب وصلی علیہم، آپ انہیں سلام کریے، قل ان صلاتک سکن لہم، آپ کا سلام بھیجنا ان کو تسکین کا باعث ہوگا، یہ سکون محسوس کرتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں۔ اصول تو یہ کہ بیٹھا ہوا شخص ہے، کوئی آ رہا ہے تو آنے والا سلام کرے گا، کوئی کھڑا شخص ہے، کوئی سواری والا ہے تو سواری والا کھڑے ہونے والے کو سلام کرے گا، کوئی گھر پہ جاتا ہے کسی کو ملاقات کے لیے تو جانے والا گھر سے نکلنے والے کو سلام کرے گا، یہ اصول ہے۔ لیکن اللہ نے اصول ختم کروا دیا، محبوب آپ کے پاس یہ جماعت صحابہ آئے تو آپ انہیں سلام کریں۔ یہ مقام اور مرتبہ صحابہ کرام، نبی علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی شخص آیا اور دین کی تعلیم کے لیے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا اور کہا کہ مجھے کچھ موٹی موٹی باتیں آپ بتا دیں۔ نبی علیہ السلام نے بتلا دی، وہ جانے لگے اور انہوں نے کہا کہ لا ازید فیہ ولا انقص منہ، میں اس میں زیادتی بھی نہیں کروں گا نہ اس کے اندر کمی کروں گا۔ زیادتی کرنا یہ بدعت کا کام ہے اور اس کے اندر کمی کرنا الحاد کا کام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص کو جنتی دیکھنا ہے تو اس صحابی کو دیکھ لیں۔ بہت پیاری بات انہوں نے کی، آقا جہاں تک آپ نے کہہ دیا بس آمنا وسلمنا وصدقنا، یہ ایسے لوگ تھے۔ 1200 آیات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجا دیے۔ تو انا آتیناک الکوثر، محبوب آپ پریشان نہ ہو، اگر آپ کی نرینہ اولاد سلبی اولاد نہیں ہے تو آپ کی روحانی اولاد اس قدر بنا دوں گا کہ ابو بکر، عمر، عثمان و حیدر، طلحہ، زبیر، سعد، سعید ایسے جانثار حبیدار صحابہ دے دیں گے کہ پوری دنیا پہ پھر اس دین متین کو پھیلانے کا یہ ذریعہ بنیں گے۔ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کوثر کا ایک معنی جماعت صحابہ ہے۔ کوثر کا ایک معنی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک موقع پہ صحابہ کو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کی آدھی امت کو معاف کر دیں گے، یا آپ شفاعت کبریٰ لینا چاہتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے شفاعت کبریٰ چاہیے۔ صحابہ تعجب میں تھے کہ نبی علیہ السلام یہی پسند فرمائیں گے میری آدھی امت مغفرت ہو جائے، معافی ہو جائے، بخشش ہو جائے؟ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نے شفاعت کبریٰ کو پسند فرمایا، اس کو لے لیا۔ صحابہ تعجب میں، نبی علیہ السلام نے ان کے تعجب کو دور فرمایا اور فرمایا کہ شفاعت کبریٰ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن سارے نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے اور لوگ جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوگا کہ آپ اللہ سے کہیں سفارش کریں کہ حساب کتاب کا معاملہ کم از کم شروع فرما دیں، چونکہ سوا نیزے پر یہ سورج ٹمٹماتا ہوا ہمیں ایک لحاظ سے تکلیف میں گزرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، میں اس کے لائق نہیں کہ میں اللہ سے بات کروں، مجھ سے لغزش ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر ایک یہی کہیں گے لست لہا، ہم اس لائق نہیں کہ اللہ سے بات کریں، کس کے پاس جائیں؟ پھر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امت کے لوگ آئیں گے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت
فَآخِرْهُ لَهُ سَاجِدًا، میں سجدے میں چلا جاؤں گا، اور سجدے میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، اور سجدے میں ایسی تعریفیں کریں گے، ایسی حمد و کبریائی نبی علیہ السلام فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَيُلْهِمُنِي رَبِّي مَحَامِدًا لَمْ تَحْضُرْ آن، کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایسی تعریف کسی سے نہیں کہلوائی جو میری زبان سے اللہ تعالیٰ تعریف حمد کروائیں گے بروز محشر. اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ارفع رأسک، محبوب سر اٹھائیے، وَقُلْ تُسْمَعْ، آپ کہیے آپ کو سنا جائے گا، سل تُعْطَى، مانگیے آپ جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ سفارش تو کریے، کس کے لیے آپ سفارش کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد حساب کتاب کا معاملہ نبی علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ حساب کتاب کا معاملہ شروع فرمائیے. یہ شفاعت کبریٰ، حوض سے مراد، کوثر سے مراد، انا اعطینا کل کوثر، یہ شفاعت کبریٰ ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت تک جنت پہ داخل نہیں ہوں گا جب میں ساری امت کو جنت پہ داخل نہ کروں. مجھے آپ کے لیے پیغام ہے، تا قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے پیغام ہے. درد دل کس طرح نبی علیہ السلام رکھ کر گئے، لیکن مجھ آپ اور نہ کسی کو اس درد دل کا احساس ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا رو کر گئے. 6.25 پارے نبی علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے اپنی افراد کے جو لوگ ہیں، بیویاں ہیں، سب بخشے بخشا ہیں، بیٹیاں ہیں وہ سب بخشے بخشا ہیں، ازواج مطہرات ہے سب جنتی ہے، بنات طیبات ہے وہ سب جنتی ہے، اصحاب رسول ہے سب جنتی ہے، آل رسول ہے وہ سب جنتی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، آج جو رو رہے ہیں اور میدان حشر میں جو روئیں گے تڑپیں گے، مجھ آپ کے لیے تڑپیں گے. لیکن ہم آپ دل دماغ پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ سوچیں، ہم نے اس نبی کے لیے، اس کے پیغام کے لیے، کاز کے لیے، تعلیم کے لیے، محبت کے لیے، عشق و جنون پہ کس حد تک ہم گئے. آج نبی علیہ السلام کی اس قدر توہین ہو رہی ہے. ہم تو صرف توہین یہ سمجھتے ہیں نبی علیہ السلام کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے، نبی علیہ السلام کے لباس پر کوئی انگلی اٹھائے، یہ توہین ہے ہی، اور یہ گستاخی ہی ہے. کوئی نبی علیہ السلام کی پگڑی کی توہین کرے، نبی علیہ السلام کے رخسار کی توہین کرے، نبی علیہ السلام کے لباس کی توہین کرے، آپ کے اقوال، افعال، اعمال، کردار کی کوئی توہین کرے، کوئی نبی علیہ السلام جس اونٹنی پر بیٹھے اس اونٹنی کی کوئی توہین کرے، یہ نبی کی توہین اور گستاخی اور انسلٹ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو نبی کے نکاح پہ آئی ان عورتوں کی کوئی توہین کرے اسے کوئی توہین سمجھتا ہی نہیں، نبی کی بیٹیوں کی کوئی توہین کرے اسے کوئی توہین سمجھتا ہی نہیں، نبی کے اصحاب کی کوئی توہین کرے اسے کوئی توہین سمجھتا ہی نہیں. حالیہ میں شہباز گل، علی زید جیسے لانتیوں نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کے ساس اور رملہ بنت ابی سفیان، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام حبیبہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن، یہ سارا سلسلہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ ساس کا ہے. لیکن اس ساس حضرت ہند کی توہین کی گئی اور سارے خاموش ہیں. آگے وہ ٹویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ یہ نبی علیہ السلام کی ساس ہے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. تو آپ کو جب معلوم نہیں ہے، خدارا ایسے چمکادڑی منہ باہر نہیں لاؤ. دنیا کے اعتبار سے جو چاہے تم کر لو، لوہے کو سونا بولو، سونے کو لوہا بولو، پیتل بولو، لیکن خدارا دین اسلام کی جب بات آئے تو سوچ سمجھ کر تول کے بولو. یہ کیسے پاکیزہ لوگ ہیں، یہ کیسی پاکیزہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بھی نظر کرتے ہیں تو اللہ بھی مسکرا دیتے ہیں. ایسے جماعت صحابہ، مقدس شخصیات اور ہستیوں پر بھونکتے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. قانون ہتھ کنڈے استعمال ہی نہیں ہوتے. اگر ہتھ کنڈا استعمال ہوتا ہے تو غریب لوگ انہیں نظر آتے، یہی ساری چیزیں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ کوئی قانون انہیں نظر نہیں آتا. ابھی جج صاحب نے اعلان کیا ہے کہ لیاقت آباد کو بھی توڑا جائے. جج صاحب یہ کوئی کام نہیں ہے، یہ کوئی دھندا آپ نے شروع نہیں کیا. بسے بسائے گھروں کو آپ مسمار کر رہے ہیں. کیا آپ کو اس کرسی پہ جس نے بٹھایا وہی اشارے کر رہے ہیں سارے؟
ہوش کے ناخن لو. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہو, یہ کرسی جس کے لیے سجی ہے کہ یہاں سے انصاف فراہم ہو, یہاں سے عوام کو سہولیات میسر ہو, یہاں سے عوام کے دکھ درد رنج غم الم تکلیف پہ ہاتھ رکھا جائے, ان کا مداوع کیا جائے, علاج معالجہ کیا جائے, ان کے آنسو نکلنے والوں کو سکھایا جائے. آپ تو اس لیے کرسی پہ آئے ہو انصاف فراہم کرو. آپ وہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ یہ انصاف ہے کہ گھروں کو مسمار کرنے پر بیٹھے ہیں؟ جو کام کرنا ہے, جرائم کو بند کرنا ہے, انہیں آپ بند کریں. ڈکیتی عام ہے, اسے آپ بند کریں. اور اسی طرح شراب خانے آباد ہیں, انہیں آپ بند کروائیں. جو کام کرنے کے آپ وہ کام کریں, جو نہیں کرنے کے وہ آپ کرسی میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور بیرون ملک اپنے آقاؤں کو خوش کروا رہے ہیں تاکہ یہاں سے جب جائیں تو بڑے آسانی کے ساتھ وہ آپ کو اپنی گود میں بٹھائیں, اور وہاں کے ورجینیا کے اندر, استنبول کے اندر وہ آپ کو کارخانے خرید کے دیں, محلات خرید کے دیں, کوٹھے اور بنگلے خرید کر دیں. آپ دیکھیں نا جتنی بھی ہسٹری ہے, وقت مختصر ہے انتہائی. آپ دیکھیں جتنے بھی یہاں تھے بڑے محب وطن بنتے تھے, بڑے پاکستان کے خیر خواہ اور ہمدرد بنتے تھے, کہاں گئے وہ سارے؟ پرویز مشرف کہاں تڑپ رہا ہے؟ اس کی روح کہاں نکل رہی؟ اتنی آسانی سے نہیں روح نکلے گی. وہ دیکھے گا جن لوگوں کو اس نے تڑپایا تھا افغانستان کی وادیوں میں, وہ طالبان مجاہدین, وہ اپنی آنکھوں سے ان کی شان و شوکت دیکھے گا. کس قدر اللہ نے ان کو عزت افزائی. آج پوری دنیا میں اگر دین ہے تو ان پہاڑوں میں دین ہے. رب ذوالجلال کی قسم, مکہ اور مدینے میں بھی وہ دین نہیں جو آپ افغانستان کے پہاڑوں میں دین ہے. وہاں کا جرنل 35,000 روپے لے کر اپنی جرنلی کر رہا ہے. لاؤں ایسی مثال ہے, قرون اولا کی مثال اگر دیکھنی ہے تو آج وہاں آپ دیکھ لیں دین کس طرح تابندہ درخشندہ ستاروں کی طرح چمک رہا ہے. یہ کوئی حقائق سے ہٹ کر نہیں, میڈیا آپ کے پاس ہے, آپ دیکھیں. تو ججوں کا جو کام ہے خدا را وہ کام کرے, اور یہاں پر رہنے والے جو ایک صدی سے آباد ہیں ان کو بلا وجہ چھیڑ خانی کر کر دنیا اور عقبہ اپنا تباہ برباد نہ کریں. انا اعطینا کل کوثر, کوثر کا ایک معنی آدھی امت کی مغفرت یا شفاعت کبریٰ, اور اسی طریقے سے کئی معنی اس کے لکھے ہیں. امت کثیرہ بھی لکھا ہے کہ وہ ساری امت کی مغفرت, اپنی ساری امت. نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی, اس میں سے 40 صفحے آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ تک 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء گئے ہیں ان کی صفحے ہوگی, امتوں کی صفحے ہوگی. لیکن میری جو صف ہوگی نبی علیہ السلام نے فرمایا 80 صفحے ہوں گی. 80 صفحے, اس قدر تعداد میں نبی علیہ السلام اپنی امت کی مغفرت فرمائیں گے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. چھوٹی صورت ہے, اس پر جتنی بات کی جائے تب بھی کم ہے. مختصر یوں سمجھ لیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا. محبوب آپ 2 کام کر لیں, 2 کام میں کر لوں گا. 2 کام آپ کیا کر لیں؟ فصلی لربک, اپنے رب کے لیے اخلاص کے ساتھ نماز پڑھیے, وانحر اور قربانی کیجیے, یعنی جانی عبادت بھی مالی عبادت بھی. آپ یہ دونوں, بدنی عبادت مالی عبادت, یہ دونوں آپ کر لیں, آپ کو ہم کوثر عطا کریں گے. اور آپ کے جو دشمن ہیں, چاہے آپ کی موجودگی میں ہو یا تا قیامت اٹھنے والا کوئی بھی دشمن ہو, ان سب کی نسل ختم کر کے میں رکھ دوں گا. اللہ کہہ رہا ہے ان شانیک هو الابتر. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ, آپ کی محبت اور تعلیمات سمجھنے کی اور ان تعلیمات پر زندگی بسر کی توفیق